بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا سے بچنے کا واقعہ جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ واقعہ ایک بدکار عورت اور حیادار شخص کا۔ عمر بن جبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کی قید میں آیا۔ ان کے ساتھ آدمیوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن یہ بہت خوبصورت تھے، اس لیے رومی سردار نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ رومی سردار نے عمر بن جبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر تو عیسائی مذہب اپنا لے تو میں تجھے اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اور اپنی پوری ریاست بھی۔ تو عمر بن جبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے اور ملک روم بھی دے دے تو بھی میں ایک پل کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر سردار کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے ایک عالی شان گھر میں عمر بن جبیب کو بند کر دیا اور شراب اور لذیذ کھانے بھی رکھے، اور ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ گناہ کی دعوت دیتی رہی اور یہ نظریں نیچے کر کے خاموش بیٹھ رہی۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی۔ عمر بن جبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا اور نہ نظریں اٹھائیں۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے پوچھا، تو کیا بلا ہے؟ تو نے نہ کچھ کھایا، نہ تو نے کچھ پیا، نہ تو نے میری طرف نظر اٹھائی، آخر تمہیں کون روکتا ہے اس سب سے؟ عمر بن جبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال میں میری پیاس پہنچ چکی ہے۔ سور کے گوشت تھا، فرمایا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی، 3 دن کے بجائے تو 30 دن بھی یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے اور اس پر داغ نہیں لگ سکتا۔ اس عورت نے یہ سن کر اپنے سردار سے کہا، اس نے نہ کچھ کھانا کھایا، نہ پیا، نہ میری طرف ایک نظر دیکھا، میں کیسے اس پر ہاتھ ڈالتی؟ پھر رات کو وہ عورت آئی اور عمر بن جبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ سے نکالنے میں مدد کی اور انہیں عراق کا ایک محفوظ راستہ بتایا۔ ہر مسلمان مرد یہ جانتا ہے کہ اس کے پردے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کرتا نہیں، کہتا ہے کہ ہم ہی کیوں نظر نیچے رکھیں۔ اگر مردوں کو حکم دیا گیا ہے تو عورتوں کو بھی خود کو ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو درج ذیل باتیں سکھائیں۔ نمبر 1، سیڑھی پر اس وقت مت چڑھو جب آپ کے پیچھے کوئی مرد بھی سیڑھی پر چڑھ رہا ہو، بلکہ سیڑھی کے کسی ایک زاویے پر رک جاؤ اور اس کے بعد چڑھیے۔ نمبر 2، لفٹ پر کسی اجنبی مرد کی موجودگی میں مت چڑھو، اس کے نکلنے کا انتظار کرو اور بعد میں چڑھیے۔ نمبر 3، اپنے چچا، ماموں، خالہ کے بیٹوں سے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ مت کیجیے۔ نمبر 4، اپنے ساتھ گفتگو کرنے والے شخص کے ساتھ ہمیشہ مناسب فاصلہ رکھیے۔ نمبر 5، ہمیشہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی حد مقرر کریں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اور اپنے وقار کا خیال رکھیں۔ نمبر 6، سڑک پر اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق نہ کریں اور سڑک کے آداب کا خیال رکھیں۔ نمبر 7، جب کوئی ملنے آئے تو اسے توجہ دو، بڑے کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ اور تھکے ماندے اور بوڑھے کو بیٹھنے کے لیے کرسی دو۔ نمبر 8، گلی محلہ کے سبھی مرد باپ کے سوا اجنبی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہراساں کرنے والے ذہنی مریض ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 9، جب آپ زمین پر کوئی چیز اٹھانے کے لیے نیچے جھکیں یا کسی دکان، بازار یا عوامی جگہ پر کوئی چیز دیکھیں تو رکوع کی حالت میں مت جھکو، کوشش کرو بیٹھ کر چیز اٹھاؤ، پھر کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کا پردہ یعنی سطر یا جسم پیچھے سے بے نقاب نہ ہو۔ نمبر 10، اپنی پوری زندگی بس یا ٹیکسی میں بلند آواز سے بات مت کیجیے۔ سبھی بیٹیوں، لڑکوں، مردوں کے لیے بھی یہی سب باتیں اور آداب ضرور کرنے والے ہیں،